السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ہسٹری کی لیکچرر سعدیہ خان آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اور آپ کی فیملیز بخیریت ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کے لیے آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو سیکنڈ ایئر میں پروموٹ کر دیا گیا ہے، تو سیکنڈ ایئر میں آپ نے ہسٹری آف اسلام کا جو سلیبس پڑھنا ہے، وہ آپ کی جو بک ہے وہ ہے تاریخ اسلام خلافت بنو عباس یا خلافت عباسیہ۔ آپ نے یہ بک جو پرچیز کرنی ہے وہ یہ بک ہے اسٹینڈرڈ بک، سینٹر والوں کی طرف سے پبلش کیا گیا ہے، اور اس کے رائٹر شیخ محمد رفیق ہیں، ساتھ میں دیگر رائٹرز کا بھی نام دیا گیا ہے۔ اور اس وقت میرے پاس یہی بک اویلیبل تھی، تو اس لیے میں نے آپ کو تھوڑی سی آپ کو لگے گی بک جو ہے ذرا بہت غریب حالت میں ہے، تو آپ لوگوں نے بہرحال یہ بک خریدنی ہے۔ اس کے علاوہ قریشی برادرز اور دیگر پبلشرز کی بھی بکس موجود ہیں، لیکن وہ ذرا مشکل بکس ہیں، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ اسٹینڈرڈ بک سینٹر والوں کی طرف سے شیخ محمد رفیق رائٹر جو ہیں ان کی بک خریدیں، تاریخ اسلام خلافت بنو عباسیہ۔ اب آپ کی اس کے سلیبس کو متعارف کروانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کا فرسٹ ایئر کا جو سلیبس ہے تھوڑا سا اس کا ہم احاطہ کر لیں پھر سے، کیونکہ یہ کنیکٹ کرتا ہے آپ کے سیکنڈ ایئر کے سلیبس سے کہیں نہ کہیں۔ فرسٹ ایئر کے سلیبس میں آپ کے 3 حصے تھے۔ آپ نے تاریخ اسلام کی جو بک پڑھی اس کے 3 حصے تھے۔ پہلا حصہ تھا سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ، اس میں آپ نے 10 چیپٹرز پڑھے۔ دوسرا آپ کا حصہ تھا خلافت راشدہ سے متعلق، اس میں آپ لوگوں نے 5 چیپٹرز پڑھے۔ اور آپ لوگوں کا تیسرا پورشن جو کہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک نیا تھا، وہ تھا خلافت بنو امیہ سے متعلق، اس سے متعلقہ بھی آپ لوگوں نے 17-18 چیپٹرز پڑھے ہیں۔ اس کے بعد جو اسلامک ہسٹری میں جو خلافت کی گدی جو سنبھالی وہ بنو عباس نے سنبھالی۔ اب اس کے بارے میں آپ بنو عباس نے تقریباً 500-550 سال تک حکومت کی، تو یہ ایک بڑا لمبا عرصہ ہے۔ تو سیکنڈ ایئر میں آپ سارا سلیبس آپ کا جو ہے وہ ان سے ہی متعلقہ ہے۔ آپ کے اس سلیبس کے 17 چیپٹرز ہیں، اور یہ سارے کے سارے بنو عباس سے متعلق ہیں۔ آپ لوگوں کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ تعارفی چیپٹر ہے، اس میں بتایا جائے گا عباسی تحریک اور عباسی تحریک کا پس منظر اور خلافت بنو عباس کا قیام کس طرح سے ہوا۔ اس چیپٹرز کے آپ کے 3 بنیادی حصے ہیں۔ ایک میں آپ پڑھیں گے، پہلا حصہ ہے خلافت بنو عباس کا قیام، ان کا ارتقاء۔ دوسرا بنیادی حصہ ہے عباسیوں کے کامیابی کے اسباب، اور تیسرا ہے تحریک عباسی کے نتائج و اثرات۔ آج ہم بنو عباس کا تعارف پڑھتے ہیں اور پس منظر کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر یاد ہو، آپ لوگوں کے فرسٹ ایئر کے آخری لیکچر میں کافی تفصیل سے بتا دیا گیا تھا کہ خلافت بنو امیہ کے خلاف اندر ہی اندر تحریک پل رہی تھی، مزاحمتی تحریک پل رہی تھی، اور اس تحریک کو خفیہ طور پر چلا رہے تھے بنو ہاشم اور جتنے بھی ان کے پیروکار اور ان کے حمایتی ہیں۔ اب اس تحریک کو چلانے میں یا اس تحریک کی اس میں بہت ساری جو اس تحریک کے ہونے کی وجوہات تھیں، ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ واقعہ کربلا ہے، جس پہ آپ نے بڑی تفصیل سے پڑھا۔ تو جتنے بھی لوگ بنو ہاشم کے ساتھ حمایت رکھتے تھے، سمپتیز رکھتے تھے، ہمدردیاں رکھتے تھے، انہوں نے در پردہ بنو ہاشم کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد بنو امیہ کے خلاف تحریک چلائی بنو ہاشم نے۔ آپ کے اس لیکچر میں آپ دیکھیں گے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں یہ رقابت جو ہے صرف بنو امیہ کے عہد خلافت کے دوران میں ہی نہیں پیدا ہوئی، یہ کافی پیچھے جانا پڑے گا ہسٹری میں۔ اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں رقابت کا آغاز اسلام سے بھی کئی سال پہلے سے تھا۔ قریش کے ایک بہت بڑے سردار قصی بن عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ عبد شمس نے اپنے جو عبد مناف کے سب سے بڑے بیٹے عبد شمس کو جب دی گئی
قریش کی سرداری، تو انہوں نے کچھ عرصے بعد انہیں لگا کہ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں بنو ہاشم، ان کو زیادہ سیاست کی سمجھ تھی، ان کی سیاسی بصیرت، سمجھ بوجھ اور مصالحت کا انداز جو ہے وہ زیادہ بہتر انہیں لگا، تو انہوں نے امارت اور سیادت حوالے کر دی بنو ہاشم کے، حضرت ہاشم کے حوالے کر دی۔ ہاشم جو ہیں وہ حکومت کرتے رہے، سرداری کرتے رہے سارے عرب کی۔ جب ہاشم بوڑھے ہوئے تو عبد شمس کے، جنہوں نے خود ہی اپنے چھوٹے بھائی کو یہ حکومت دی تھی، ان کے بیٹے امیہ نے ہاشم کی قیادت کو چیلنج کر دیا، یعنی کہ بھتیجے نے چچا کی قیادت کو چیلنج کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس پہ میرا حق تھا، ہاشم کا حق نہیں تھا۔ اب کیا ہوا کہ عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اس معاملے کو مناظرہ کی صورت میں، بحث مباحثہ کی صورت میں مل کر اس معاملے کو حل کرتے تھے۔ جو آدمی جتنے زیادہ طاقتور، جتنے زیادہ ویلڈ آرگیومنٹس دے گا، جتنی اچھی طرح سے وہ اپنی بات کو پہنچائے گا اور دوسروں کو قائل کر لے گا، وہ اس مناظرہ میں جیت جایا کرتا تھا۔ اب اس مناظرہ میں بنو ہاشم جو ہیں وہ جیت گئے، اور امیہ کو جلا وطن کر دیا گیا 10 سال کے لیے شام میں۔ امیہ جلا وطن ہوئے، شام چلے گئے، اور وہاں 10 سال نہیں بلکہ 20 سال تک رہے، اور اس کے بعد پھر واپس لوٹے۔ اور آپ لوگوں کو اگر آپ تھوڑا ریوائز کریں بنو امیہ کی حکومت اور عہد خلافت کا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ بنو امیہ کو زیادہ تر جو حمایت ہے وہ شام سے ملی، کیونکہ ان کے بڑے آباء و اجداد جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے ہی شام میں رہنا شروع ہو گئے تھے۔ بہرحال اسلام کے آنے سے یہ سارے جو آپس کے اختلافات تھے، قبائلی تعصبات تھے، نفرتیں تھیں، یہ سب ختم ہو گئی، مٹ گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دونوں خلفائے راشدین حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے دور میں بھی کسی قسم کا کوئی قبائلی تعصب جو ہے، کوئی اس طرح کی واضح، کوئی بڑے لیول پہ جو ہے کوئی اس طرح کا واقعہ سامنے نہیں آتا۔ لیکن حضرت عثمان کی شہادت اور حضرت علی کی خلافت سے آپس میں انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اختلافات جو ہے وہ ابھرنا شروع ہو گئے، اور حضرت علی کی شہادت کے بعد بنو امیہ نے جو ہے خلافت سنبھالی۔ یہ سارا سینیریو آپ لوگ فرسٹ ایئر میں اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اب ہمارا جو تعلق کیونکہ بنو عباس سے ہے اس چیپٹر میں، تو ہم یہ آتے ہیں، اب سب سے امپورٹنٹ جو کوسچن آپ سب کے ذہن میں بھی یہ آئے گا کہ بنو امیہ کے خلاف تحریک ہاشمیوں نے چلائی، تو پھر بنو عباس کے پاس خلافت کیسے آ گئی؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس پہ بڑی توجہ سے اس کو سنیں بھی اور اس کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ تھرو آؤٹ دا ایئر آپ نے اس پوائنٹ کو، آپ کو یہ پوائنٹ ہیلپ کرتا رہے گا، اور آپ نے کہیں نہ کہیں آپ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ تو حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا سیاست سے اور کسی بھی قسم کے جو ہے سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ لینے سے۔ تو اس لیے جو لوگ بنو ہاشم کے حمایتی تھے، انہوں نے حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد، یعنی کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں بلکہ حضرت کی دوسری ازواجات سے تھی، ان سے انہوں نے کہا، ان میں تھے ایک شخصیت امام محمد بن حنفیہ، ان سے رجوع کیا گیا کہ آپ جو ہیں بنو ہاشم کی جو ہے قیادت اور بنو امیہ کے خلاف جو تحریک چلانی ہے اس کو سنبھالیں۔ امام محمد بن حنفیہ نے یہ قیادت سنبھالی اور کافی حد تک انہوں نے اس کو خفیہ رکھا۔ آگے دیکھیں، امام محمد حنفیہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے امام ابو ہاشم عبداللہ جو ہیں وہ ان کے جانشین ہوئے۔ امام ابو ہاشم عبداللہ جو ہیں وہ بڑی اعلیٰ خوبیوں کے مالک تھے، سیاسی جو ہے سوجھ بوجھ رکھتے تھے، اور کتابت میں بہت ماہر تھے۔ امام ابو ہاشم عبداللہ کو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے پاس بلایا، اور اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو تحریک در پردہ میرے خلاف چل رہی ہے، یقیناً اس کے سربراہ یہی ہیں،
کیونکہ تحریک خفیہ تھی تو بنو امیہ پہنچ نہیں پا رہے تھے کہ ہمارے خلاف جو تحریک ہے جو ہاشمی چلا رہے ہیں وہ چلا کون رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں انہیں کوئی ایک آدھ آدمی ملتا تھا اس تحریک سے متعلقہ، اگر انہیں کوئی ثبوت ملتے تھے تو وہ اس کا قتل کروا دیتے تھے، لیکن تحریک اندر ہی اندر پال رہی تھی کیونکہ اس کے قائدین، اس کے جو رہنما ہیں بڑے، ان تک بنو امیہ کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ جب انہیں اندازہ ہوا کہ ابو ہاشم عبداللہ ہیں عباسی ہاشمی تحریک کے سربراہ، تو انہوں نے راستے میں جب ملاقات کے بعد ابو ہاشم جا رہے تھے تو بہت سارے مورخین یہ کہتے ہیں کہ امام ابو ہاشم عبداللہ کو زہر دے دیا گیا تھا۔ جس جگہ پہ انہیں زہر دیا گیا، جس گاؤں میں، وہ فلسطین کا ایک گاؤں تھا جس کا نام حمیمہ تھا، وہاں پر امام ابو ہاشم عبداللہ کے آس پاس کوئی بھی علوی موجود نہیں تھا، لیکن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس موجود تھے، جو کہ حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے۔ امام ابو ہاشم عبداللہ نے اپنے آخری وقت میں یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ میری تحریک جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے، یعنی کہ میں سارے راز خود ہی ساتھ لے کے چلا جاؤں اور بنو امیہ کے خلاف مزاحمتی تحریک دم توڑ دے، بہتر یہ ہے کہ میں بنو عباس، جو فرد میرے پاس، جو قریبی بہترین آپشن میرے پاس موجود ہے، میں اس کو تحریک کے سارے راز اور تحریک کا سربراہ بنا جاؤں۔ تو اس طرح امام ابو ہاشم عبداللہ نے، جو کہ خود ہاشمی تھے، ان کے پاس اس وقت عباسی موجود تھے، علی بن عبداللہ، یہ آپ دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے خلافت کی جو تحریک کی جو قیادت ہے وہ ان کو سونپ دی، اور آپ یہ وصیت کر کے گئے کہ محمد بن علی عباسی کی دل و جان سے اطاعت کی جائے۔ اس طرح سے ہاشمی تحریک عباسی تحریک میں تبدیل ہوئی۔ میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں گی تاکہ آپ کو ذہن میں رہے کہ ہاشمی بنو امیہ کے خلاف جو تحریک بنو ہاشم چلا رہے تھے، ان کے آخری سربراہ امام ابو ہاشم عبداللہ کی وفات کے وقت ان کے آس پاس کوئی ہاشمی موجود نہیں تھا، تو تحریک کا فیوچر دیکھتے ہوئے ان کے آس پاس عباسی موجود تھے، محمد بن علی عباسی، تو امام ابو ہاشم عبداللہ محمد بن علی عباسی کو ہاشمی تحریک کی سربراہی دے گئے۔ اس طرح سے محمد بن علی عباسی نے بنو عباس اور آس پاس کے جو ایران، عراق سے ان کے جتنے بھی حمایتی تھے ان کو شامل کیا اپنی تحریک میں، اور ہاشمی تحریک کافی حد تک بدل کر بنو عباس میں تبدیل ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں، تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ بنو عباس کون تھے جنہوں نے اتنا عرصہ حکومت کی، اور امام ابو ہاشم عبداللہ نے آخر ان کو کیوں دے دی اپنی تحریک کی قیادت جو ہے۔ بنو عباس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 3 سال بڑے تھے۔ مکہ کے کامیاب ترین تاجر تھے، بہت مالدار انسان تھے، اور حضرت عباس حتیٰ کہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں بھی کیا تھا تب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سپورٹ کرتے رہے۔ پھر اسلام قبول کرنے کے بعد تو ظاہر ہے انہوں نے مکمل سپورٹ کی ہی کی۔ حضرت عباس کے ایک بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اور ان کی جو ہے سیرت اور ان کی جو روایات ہیں وہ اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آپ کی جو تعارفی بنو عباس کے تعارفی لیکچر سے متعلق، ان میں سے ایک جو امپورٹنٹ چیپٹر ہے وہ ایک امپورٹنٹ پورشن ہے، عباسی تحریک کا اب ارتقاء کیسے ہوا۔ پہلے ہم نے تھوڑا سا پس منظر دیکھا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں رقابت پرانی تھی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے ہاشمی تحریک عباسی تحریک میں تبدیل ہوئی۔
اب تیسرا اس کا جو سب پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہاشمی تحریک عباسی تحریک میں تبدیل ہوئی تو آگے کیسے کیسے بڑھا، کیسے یہ بڑی تحریک اور کس طرح سے انہوں نے مزاحمت کی اور در پردہ سے خفیہ تحریک کی سے نکل کر بالکل آمنے سامنے ہوئے بنو امیہ کے اور ان کا خاتمہ کیا۔ تو سب سے پہلے محمد بن علی عباسی کی قیادت کا دور ہے، جن کے بارے میں ابھی ہم آپ پہلے جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ، اس کو آپ نے پہلے پھر بھی آپ نے دیکھ لیا، جو اہم جو موسٹ امپورٹنٹ بنو عباس کی جو تحریک ہے، عباسی تحریک کو کامیاب بنانے میں جس شخصیت کا ہاتھ تھا بہت زیادہ، سب سے اہم شخصیت وہ تھی ابو مسلم خراسانی کی شخصیت۔ ابو مسلم خراسانی ایک نو مسلم تھا، یعنی کہ اس نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا ان ادوار میں، اور اس کا اصل نام ابراہیم بن عثمان تھا۔ کچھ مورخین اس کا نام عبد الرحمن بن عثمان بھی بتاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ایرانی تھنکر بزرجمہر کی نسل میں سے تھا ابو مسلم خراسانی جو ہے۔ تو اس نے اصفہان، خراسان اور ایران کے دیگر علاقوں میں بنو عباس کی جو تحریک ہے اس کے حق میں حمایتی جو ہیں وہ اکٹھے کیے۔ بنو عباس ابو مسلم خراسانی ایک بہت ذہین اور سمجھدار لیڈر اور جرنیل تھا۔ اس کے آتے ہی عباسی تحریک کو بہت زیادہ مضبوطی اور بہت زیادہ حمایت سپورٹ ملی۔ تو جب اتنا اسٹریٹجی بنا لی گئی، پیپر پلاننگ مکمل کر لی گئی، اس کے بعد حمایتی اپنے اکٹھے کر لیے گئے، در پردہ یہ کام ہوتا رہا، تو ان دی اینڈ بنو عباس کو یہ لگا کہ اب ہمیں بنو امیہ کے خلاف اعلانیہ بغاوت کا آغاز کر دینا چاہیے۔ اب اس اعلانیہ بغاوت کا آغاز کرنے میں ان کو ایک بہت زیادہ ابو مسلم خراسانی نے بڑی چالاکی اور ذہانت سے عربوں کی آپس کا جو قبائلی تعصب ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے ایک دوسرے سے کسی نہ کسی تعصب کی بنا پر جھگڑتے رہتے تھے، اس کا اس نے بہت فائدہ اٹھایا اور بہت سارے قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے خراسان پر بھی قبضہ کیا۔ خراسان کا جو حکمران تھا بنو امیہ سے تھا، نصر بن سیار، اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ متعصب انسان تھا اور عربوں کے بہت سارے قبائل سے جو ہے وہ دشمنی رکھتا تھا۔ ابو مسلم خراسانی پہلے کافی عرصہ تو آبزرو کرتا رہا کہ ہمارے حق میں کون سے حالات جو ہیں وہ بہتر جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس نے مکمل صورتحال کا پورا احاطہ کر لیا اور اپنے ذہن میں حکمت عملی بنا لی، اس نے زیادہ حمایتی اکٹھے کر لیے، تو اس نے نصر بن سیار کو فارغ کیا اور خراسان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد کوفہ پر قبضہ ہونے کے بعد، خراسان کی فتح کے بعد، ابو مسلم خراسانی نے طوس، قحطبہ، نیشاپور، جرجان، رے، نہاوند، اصفہان اور حلوان پر قبضہ کیا، کوفہ پر چڑھائی کر دی، اور ان دی اینڈ جو ہے پہلا عباسی خلیفہ ابو العباس عبداللہ الصفا، اس نے خلافت جو ہے سنبھال لی اور بیعت لی، اور یہ وقت تھا 30 اکتوبر 749 کا۔ اس کے بعد کچھ جو تھوڑے بہت بنو امیہ کے حمایتی رہ گئے تھے، ان میں سے انہوں نے مل کر، اور آخری جو خلیفہ مروان ثانی جو بنو امیہ کا موجود تھا، انہوں نے اپنے حمایتی اکٹھے کر کے جنگ کی۔ اس جنگ کا نام جنگ ذاب یا مارکہ ذاب اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اس جنگ میں جیت ہوئی بنو عباس کی، اور آخری بنو امیہ کا خلیفہ جو ہے مروان ثانی، اس کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ یہ مارکہ ہوا 25 جنوری 750 عیسوی کو۔ آپ نے یہ ڈیٹس یاد رکھنی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بنو عباس کی خلافت کب سے کب تک شروع ہوئی، اور آخری جو خلیفہ 749 میں پہلے خلیفہ نے بیعت کر لی تھی، لیکن پھر جو چند حمایتی موجود رہ گئے تھے، اور بنو امیہ کے جو آخری خلیفہ تھے مروان ثانی، انہوں نے خلافت واپس لینے کی کوشش کی، لیکن اس جنگ میں اس کو مکمل طور پہ شکست ہوئی اور بنو امیہ کا مکمل صفایا کر دیا تھا۔
بنو عباس نے صرف ایک شہزادہ عبد الرحمن نام کا بچا تھا، کسی طرح سے اس نے اپنی جان بچائی اور وہ پہنچا اندلس میں، جہاں پہ مسلمانوں کا ایک سنہری دور شروع ہوا اور 300 سال تک اس نے وہاں حکومت کی، اسپین جو آج کل کا دور ہم کہتے ہیں، یہاں تک کہ فرانس کی سرحدوں تک جو ہے انہوں نے اپنی سلطنت کو بڑھا دیا تھا۔ یہ صرف چونکہ یہ آپ کے سلیبس سے متعلقہ نہیں ہے، تو ویسے آپ کی صرف جنرل نالج کے میں نے کے لیے آپ کو بتایا کہ بنو امیہ کا یہ عرب اور ایران عراق کے ایریا سے تو خاتمہ ہو گیا، لیکن جو آخری شہزادہ بچا اس نے پھر بنو امیہ کی سلطنت کی داغ بیل جو ہے وہ پھر اسپین میں ڈالی۔ ان دی اینڈ بنو عباس کا جو خلافت کا جو قیام 30 اکتوبر 749 کو ہوا۔ یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں، اس پہ توجہ سے اس کو آپ پڑھیے گا، اور میں آپ کو تھوڑا سا چاہوں گی ہوم ورک آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی۔ آپ لوگوں نے میں نے تھوڑا سا جو سکپ کیا ہے آپ کی اس چیپٹر میں، اس میں ابو مسلم خراسانی کی تحریک میں شمولیت جو ہے، اس پہ ذرا نوٹ آپ نے مکمل طور پہ لکھنا ہے۔ کتاب کو پڑھیں اور اس کے بعد ابو مسلم خراسانی کی شخصیت اور اس کا کیا کنٹریبیوشن رہا بنو عباس کو کی تحریک کو کامیاب کرانے میں، اس پہ جو ہے آپ لوگوں نے نوٹ لکھنا ہے۔ اب کل کا آپ کا انشاءاللہ چیپٹر ہوگا عباسیوں کی کامیابی کے اسباب۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔